حقیقت میں وہی پیغمبر پہ اعتبار ہے۔ ایک کمی ہے میری سوسائٹی میں، وہ میں آج ذکر کر دیتا ہوں کہ محبوب پہ پیار سبھی کو ہے، اعتبار کسی کسی کو ہے، اور مجھے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کو پیغمبر سے اعتبار بھی نہیں اور اعتبار بھی نہیں، پیار بھی نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے۔ میں اپنی اوقات میں رہ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ خود تو دیکھ سکتا ہے نا کہ میں کس پانی میں ہوں، اپنے آپ کو تو چیک کیا جا سکتا ہے، اپنی میئرمنٹ کی جا سکتی ہے، اپنا قد ناپا جا سکتا ہے، اپنی شکل صورت آئینے میں دیکھ کے خود سواری جا سکتی ہے، داغ دھبے خود اتارے جا سکتے ہیں، دوسرا اتارے تو شاید تکلیف ہو۔ لہٰذا آپ چیک کیجئے، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، آپ محبوب سے پیار تو برحق ہے کرتے ہیں، میں دل و جان سے مانتا ہوں، اعتبار چیک کر لیں کہ آپ کتنا کرتے ہیں۔ اعتبار کس چیز کا؟ میں سب سے پہلے ذکر کرنے لگا ہوں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار تو ابو لہب نے بھی کیا تھا، انگلی اٹھائی اور آزاد کر دی لونڈی، لیکن جب محبوب نے حق کی دعوت دی، فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اسی خوشی کا اظہار کرنے والے نے، لونڈی کو آزادی کا پروانہ دینے والے نے اس موقع پہ میرے محبوب کی اس بات کا اور انگلی کا اعتبار نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا یہ انگلی تو نے 360 پہ اٹھائی ہے، لات پہ، منات پہ، عزا پہ، حبل پہ، ود پہ، سوا پہ، یغوث پہ، یعوق پہ، نصر پہ، نائلہ پہ اٹھائی ہے۔ تبّل لک سائر الیوم، تیرا آج کا دن تیرے مر مٹنے اور بربادی کا دن کیوں نہیں تھا؟ آج کا دن تیرے پہ چڑھتا ہی نہ، تیری یہ انگلی کیوں نہیں ٹوٹی؟ بربادی نے آ کے تجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تبّل لک سائر الیوم، آسمان سے جواب کیا آیا تھا؟ تیرا پیار تیرے منہ پہ، تبت یدا ابی لہب وتب، تیری آزاد کی ہوئی لونڈی تیرے منہ پہ، میرے محبوب کی دعوت کو، حق کی پرچار کو اور اعلان کو تو نے معمولی سمجھ لیا، اعتبار نہیں تھا کہ میرا نبی ہے۔ تو سن، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا پیار تیرے منہ پہ پھٹکار بنا رہا ہوں، تیرے دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں کے 30 بورے، ایک ایک میں پیپ ڈال کے، کینسر ڈلوا کے، پور پور ریشہ ریشہ الگ کروا کے، گندگی اور سمیل پیدا کر کے، سر سے لے کے پاؤں تک تجھے گندگی کا مجموعہ بنا کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ جی میرا مال پیسہ، میری محبت، میرا پیار، میرا اظہار، وہ کدھر گیا؟ کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس پیار میں اعتبار نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیری ٹریڈ، تیرا بزنس، تیری مل، تیری فیکٹری، تیرا کاروبار، تیرے پلازے، تیری ٹرانسپورٹ، تیری دولت جمع پونجی، تیری کمائی، تو سال میں ایک دفعہ محبت کا اظہار کر کے باقی ساری مرضیاں کرے اور میرے محبوب کی نبوت پہ اور رسالت پہ اعتبار نہ کرے، تعلیمات پہ اعتبار نہ کرے، تو پھر تیرے مال دولت کی جمع پونجی کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، تیرا مال بھی اور تو بھی دونوں جہنم میں نہ پھینکوں تو رب محمد نہ کر اعتبار۔ رہی بیوی، بڑا نام تھا، علاقے کا چودھری تھا، سردار تھا، اور وہ بھی سردارنی تھی، ام جمیل تھی، نام عروہ تھا، بڑی ہیبت تھی۔ رب نے میرے محبوب کی ذات کا پیار تو انہوں نے کیا تھا، اعتبار نہیں کیا تھا بات کا۔ میرے رب نے اس گستاخی پہ پہلی دفعہ پھانسی دے کے، اللہ نے پھانسی کا گھاٹ بنوا کے اس عورت کو پھانسی دی تھی۔ عرب 2 طریقے سے گٹھے اٹھاتے ہیں لکڑی کے، سر کے اوپر اور رسا ڈال کے یہاں پکڑا ہوتا ہے، چلتے ہیں، جب تھک جائیں، سر تھک جائے، گردن تھک جائے تو جھٹکا دے کے یہ یہاں کندھوں پہ لے آتے ہیں اور سینے کے اوپر رسا آگے بڑھا لیتے ہیں، تو چلنا آسان ہو جاتا ہے، وزن اٹھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے پٹھان بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بڑا ہیوی ویٹ، لیکن پیچھے بورا جو ہے وہ رسا ڈال کے اٹھا رکھا ہوتا ہے، سر پہ اٹھایا ہے اور گھاٹ تیار ہے پھانسی کا، سر تھک گیا ہے، جھٹکا دے کے کندھے پہ لانے لگی ہے، اور یہ والی رسی وزن زیادہ ہوا ہے، رب نے اسی گلے میں دے کر کے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
فی جیدہا حبل من مسد، نہ کر اعتبار میرے مصطفیٰ کا، پھانسی دلوا کے مروایا، کیوں؟ پیار کا اظہار برا کرا تھا، لیکن اعتبار نہیں ہے تو پھر آر پار کر دیا جاتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آگے بھی۔ اب آئیے آپ چیک کیجئے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا، جس نے نہیں مانا نہیں مانا، جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو عیسائی ہے وہ واضح ہے، جو یہودی ہے وہ واضح ہے۔ منافق تو نہیں بنا، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، لیکن کلمہ پڑھ کے پیار کرنا اور اعتبار نہ کرنا منافقت کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ کہ پیار تو ہو شوہر سے، شوہر پہ اعتبار نہ ہو، پیار تو ہو بیوی سے، اس پہ اعتبار نہ ہو، پیار کا اظہار ہو بچوں سے، لیکن اعتبار نہ ہو، بہت سے پیار بڑھائے، اعتبار نہ ہو۔ حضرات منافقت اس کے علاوہ کسے کہتے ہیں مجھے بتا دیجئے گا، لیکن چھوڑیے، آپ بہت اچھے، میں اپنے لفظوں میں بہت اچھا، صرف دو موٹی موٹی 4-5 چیزیں چیک کیجئے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کہا توحید کا اعلان کرو، کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، تم نے مشکل میں میرے دروازے پہ آنا ہے۔ تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو۔ حضرات جائیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ بزرگ موجود تھے، زمین پہ ان کی قبریں تھیں، باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ مشکل کشائی اگر قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ، اولیاء اللہ کے گھروں میں ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم، میرا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دے کے، یہ تصوف دے کے، یہ خانقاہی نظام دے کے، یہ عزت اور آبرو والی چیز دے کے کہتے کہ پوری ورلڈ کا ایک چکر لگاؤ، جہاں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کی مزاریں ہیں میں وہی بھیج کے نشاندہی کر دیتا ہوں، ان کے اوپر تعمیرات کرواؤ، اپنے صحابہ کو ایک ایک مجاور بناؤ، سجادہ نشین بناؤ، باقی دنیا کو دعوت دو، ہر مشکل میں آؤ اور یہاں آ کر کے اپنی مشکلیں حل کرواؤ۔ لیکن محبوب کا انداز کیا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل، کانا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ۔ سارے مسلک والوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن عوام میں نہیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب کو جب بھی کوئی تکلیف آتی، جزا فضا ہوتی، کوئی مسئلہ بنتا، کوئی ہیبت آتی، کوئی دکھ درد، نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا۔ میرے پیغمبر نے بدر میں 313 سامنے کھڑے کر کے 1000 کے سجدہ گاہ جہاں بنائی تھی، وہاں پہ ماتھا ٹیک کے بول دیا تھا، اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو زمین کے اوپر عرش بری کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ماتھا ٹیکنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ کہاں سر جھکایا تھا جناب؟ کسے بلایا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل، پاک پتنے چل، ملتان چل، علی پور شریف چل، اچ شریف چل، بابا غازی کے پاس چل، اجمیر و بغداد چل۔ کہاں بھیجا محبوب نے؟ یہ اعتبار کرا ہے آپ نے اور میں نے۔ اگر آپ نے یہ اعتبار کیا ہے تو پھر یہ اعتبار نہیں، میں نے کیا ہے تو یہ اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار یہ ہے کہ تیرے پہ مشکل آئے، مسلک نہ دیکھ، گروہ نہ دیکھ، جتھا نہ دیکھ، فرقہ نہ دیکھ، تعداد نہ دیکھ، وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھی ہوئی ایک انگلی، اگر بھلائی کامیابی کامرانی چاہتے ہو، عرب و عجم پہ حکومت چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ اعتبار ہے، چیک کر لیجئے، آپ ٹیسٹر لگائیے خود کو۔ دوسرا تو آپ کو شاید کافر بڑی آسانی سے کہہ دے، لیکن آپ کو دوسری چیز، میرے محبوب کو رب نے کہا کہ محبوب میرے ساتھ سچا پیار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جی اللہ جی، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں قوم کو کہہ دیتا ہوں میرے محبوب کی اتباع کرے، اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ اعلان کر دو اپنی امت میں، اپنی قوم میں۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی علم؟ انعام اور ہے، انعام اور ہے، ڈنگروں کو، ڈھوروں کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے؟ ڈنگروں والی صورت انسانوں پہ اتاری کہ ڈنگر ڈھور جدھر کو منہ آیا چلے گئے، تو انسان ہے، تیرے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، وہ ماڈل بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور محبوب ان کو کہہ دو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم عطا کیا ہے. صراط مستقیم پیغمبر کس پہ ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم پہ. دینن قیما، سب سے پرفیکٹ کامیاب کامران، جس کے جھنڈے گڑے ہوئے ہوں، جس پہ کبھی زلزلہ نہیں، کبھی کپ کپاہٹ نہیں، کبھی کوئی جو ہے اس پہ اور کیف تاری نہیں، وہ ہلنے والا نہیں، وہ ڈٹ کے، وہ جم کے قائم رہنے والا دین. ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم کی ملت ہے حنیفہ، جو صرف ایک رب کے بن کے اس دنیا میں رہے. وما کان من المشرکین، ساری دنیا شرک کی طرف بلاتی رہی، مگر انہوں نے کبھی گھر کو، ماں باپ کو، آباؤ اجداد کو، یار بیلیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے پیسے کو، اپنے پیشے کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے رتبے کو، اپنے عہدے کو، یا وقت کے نمرود کو، حکومت کو، فوج کو، سپاہ کو، سیاہ کو، یا اپنے ڈیرے اور گھر کو جلا وطنی بھی کی گئی تو کر دی گئی، بیوی بچے بھی لے لیے گئے تو دے دیے. وما کان من المشرکین، مگر ابراہیم نے ایک دفعہ بھی کسی مشکل میں سر کسی غیر کے در پہ نہیں دھرا. اعتبار کر قرآن کا. اب اللہ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ محبوب کہو، ذرا اعلان کرو. کیا؟ قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی کا پل پل، جنم سے لے کے وفات تلک، ومماتی، میرے موت کے لمحات، سکرات اور ما بعد الممات، للہ رب العالمین، میں صرف ایک رب کا ہو کے، موحد ہو کے رہوں گا، میں کسی کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنے والا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، یہی مجھے آرڈر ہے. وانا اول المسلمین، میں سب سے خود پہلے اعتبار کر کے اپنی نمازوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، قربانیوں میں، زندگی میں اور موت میں ایک ایک پل اپنے رب کے لیے خاص کر رہا ہوں. حضرات، محبوب کی اس زندگی پہ اعتبار ہے تو اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، لین دین، تعلقات، خوشی غمی، مناجات، دعائیں، اسے ذرا چیک کر کے دیکھیں. وہ تو صرف اللہ کے لیے تھی، مگر تیری میری نمازیں، تیری میری حاجتیں، تیری میری قضائیں، تیری میری مشکلیں، تیرے میرے پرابلم، اولاد نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، فلاں نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، در در پہ جھکنے والے، یہ کون ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے تو ڈھیروں مل جائیں گے، مگر اعتبار کرنے والے کوئی 100 میں سے 2-4 نظر آئیں گے. کیوں؟ یہ دو رنگی کیوں ہے تیرے میرے میں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. حضرات آئیے ایک اور مثال لیں، چیک کریں، ٹیسٹر لگائیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا افضل الذکر لا الہ، مسجدوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ. بڑے سارے علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھتے ہیں، محبوب کو اگلے لفظ کہنے آتے تھے محمد رسول اللہ، بتانے بھی آتے تھے، مگر جتنی وحی آئی ہے، جتنا حکم آیا ہے، جتنا کلمہ آیا ہے، جتنا لفظ آیا ہے، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھایا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھایا، اسی پیغمبر سے پیار ہے تو اعتبار کر. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جب ذکر میں پوری دنیا میں 10 ٹاپر نہیں، اونلی ون، سر فہرست اگر کوئی افضل الذکر، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بس اتنا ہے. اعتبار کیا تو نے؟ اگر اعتبار ہے تو بسم اللہ، اور اگر ساتھ میں تو ترجمے میں کرتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو معذرت کے ساتھ اعتبار نہیں ہے. یہ اعتبار کا معنی یہ ہے جتنا دیا ہے اتنا، جتنا عطا کیا ہے اتنا، جتنا پیش کیا ہے اتنا. چوتھی مثال لے، درود سارے پڑھتے ہیں، پیار ہے تو درود تو بنتا ہے بھائی، تسبیحاں نکلتی ہیں، پیار سچا ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں. میں نہیں کسی کے اعتبار پہ شک کرتا، لیکن اعتبار، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ درود کون سا پسند ہے؟ ایک سادی سی مثال، آپ نے کبھی جا کر کے ابو سے پوچھا تو ہوگا ابو جی جوتا کون سا پسند ہے؟ 10 جوتے بھی باپ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے. سوٹ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے. بیوی تیرے لائے ہوئے سوٹ پسند نہیں کرتی. میرے دوست سالانہ محفل ہے، سالانہ پیار ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے، خوشیاں ہیں، اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے.
پتہ کر اعتبار ہے؟ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی دیا اور میرا یار اعتبار نہیں کرتا، کہتا جی جڑا اسی دیتا وہ زیادہ پیارا جی، ہوم میڈ ہینڈ میڈ بہت اچھا ہوگا، قیمتی ہوگا، فیصل آباد کا بنا ہوا ہے، بڑے صاحب علم نے بنایا ہوگا، نحو آتی ہوگی، گرامر آتی ہوگی، صرف آتی ہوگی، بڑے بڑے رموز و اوقاف کا علم ہوگا، انکار نہیں، لیکن مجھے یہ جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے، محبوب نے کس درود کو چنا تھا؟ کہ آپ بنوانا چاہتے تو بنا نہیں سکتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر تجھے نبی کی پسند پہ اپنی پسند رکھنی ہے، پیار بھی دیکھ اور اعتبار بھی دیکھ، تجھے مبارک، لیکن اگر تیرے اعتبار میں کوئی فرق ہے تو خود کو چیک کر، اپنی اصلاح آسان ہوتی ہے، دوسروں کی شاید بڑی آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، بسم اللہ کی مثال لے لیں۔ مجھے کافی سارے دوست احباب کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں جناب حرج ہوتے ہیں، آپ کو محسوس نہ ہوں تو اور بات ہے، اور بات ہے، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا جو جانتا ہے، وہ جی پوری میں کیا حرج ہے؟ کوئی ہوگا مسئلہ، مجھے کیا پتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اتاری ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے ایک صورت ایسی بھی اتری ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ڈھونڈنے نکلو گے تو جناب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سورہ انفال ہے، انفال کے بعد یہ سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر آئیے پوری دنیا کے جتنے قرآن مجید ہیں اٹھا لیجئے، شروع میں بسم اللہ نظر نہیں آئے گی۔ رب نے اتاری ہے تو ہم نے مانی ہے 113 صورتوں میں، اس صورت کے درمیان یا پہلے شروع میں نہیں اتاری۔ اعتبار یہ ہے صحابہ نے کیا، یہاں بسم اللہ نہیں دی، جہاں پوری دی ہے پوری، جہاں نہیں دی نہیں، جہاں ادھوری دی ہے ادھوری۔ اعتبار ہے۔ توجہ بسم اللہ، بسم اللہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ وہ جی میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، حرج کیا الرحمن الرحیم کہنے میں؟ مجھے نہیں پتا، وہی حرج ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو پوری نہیں پڑھتا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اعتبار، یہ ہے اعتبار۔ مثالیں لینی ہیں اور آگے بڑھیے۔ ایک اور مثال سے اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ جناب تراویح کے اوپر آپ کا کیا اعتماد ہے؟ صرف مولوی کو دیکھ رہے ہو، بیان کو دیکھ رہے ہو، جماعت گروہ کو دیکھ رہے ہو، یا جس ہستی کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے اس کی ادا کو دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائیو، علامہ عینی حنفی نے رحمہ اللہ تعالی وجزاہ اللہ تعالی لکھا اپنی کتاب میں بخاری کی شرح میں، 20 کا بھی قول ہے، 3 اور ڈال کے 23 کا بھی قول ہے، 26 کا بھی ہے، بعض فقہا نے لکھا کہ 29 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، رکعتیں 39 بھی ہیں، بعض نے کہا 41 ہیں، بعض نے کہا 47 ہیں، بعض نے کہا لا حد لہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت پڑھ کے 1000 نفل بھی پڑھ لیتے ہو تو پڑھ لو۔ دنیا اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے قول پیش کر رہی تھی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 کا تھا۔ ساری دنیا سے تو نے پیار بھی کرا، اعتبار بھی کرا، نہیں اعتبار آیا تو آقا کی بات پہ نہیں آیا، اسے مسلکی بنا کے سائیڈ پہ کر دیا۔ تجھے علم نہیں، 17 رکعتیں تو نے 11 مہینے مانی ہیں۔ عشاء کی نماز تو 4 رکعت میرے محبوب مسجد میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت آ کے سنت گھر میں پڑھتے تھے، 6 ہو گئی، باقی 11 رکھتے تو جناب تہجد کی نماز ہے، وتر بھی تہجد کی ہے، عشاء کی نماز نہیں ہے۔ 11 اور 6 17 مان لیتے ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں تجھے 11 دے، تو نے کس وجہ سے اعتبار کرا ہے؟ ضعیف روایتوں پہ آ کے اپنے لیے سب صحیح کر لیا، اور جو صحیح ترین تھا
اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ منبر و محراب پہ قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, بڑی ساری عبارتیں بدلی, تحریریں بدلی, لفظ بدلے, لیلتن کو رکعتن میں بدلا, ایک ہسٹری بنی, مگر نہیں میں پیار کرتا ہوں, میرے پیار کو دیکھ, میرے اعتبار کو نہ دیکھ. حضرات اسی طرح وطر کو دیکھ, کلیئر کٹ بولا پیار کرنے والوں نے, وہ جی وطر ایک ہوتا ہی نہیں ہے, وطر ایک ہوتا ہی نہیں. میری محبت کو دیکھ, پیار کو دیکھ, اعتبار کو دیکھ. جا سنن کو اٹھا, فقہی کتابوں کو اٹھا, امام نسائی کو پڑھ. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وطر پڑھے تو کیسے پڑھے, 7 پڑھے تو کیسے پڑھے, 5 پڑھے تو کیسے پڑھے, 3 ادا کیے تو کیسے کیے. کیف الوتر برکعت واحدہ, میرے محبوب نے 1 رکعت وطر پڑھا تو کیسے پڑھا. کہا جی نہیں, اس پہ اعتبار نہیں ہے, کراس کر دو. 100 ہیلے, 100 حجتیں, 100 بہانے, پیار ہے مگر اعتبار نہیں. اور بعد میں یہ بھی پڑھا ان اللہ وطر یحب الوطر, تیرا رب ایک ہے, تاک ہے, ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور اسے یکتائی پسند ہے, وحدانیت پسند ہے, شراکت پسند نہیں. اگر یہاں مانا تو 3 کر رہا ہے تو پھر اس کو ٹھیک مان لے جو عیسائی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ انگلی دیکھنے میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ہے, مگر اس ایک کے اندر جو 3 پورے ہیں نا, اسی طرح اللہ تو ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, مگر عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ یہ مل کے 3 ایک خدا بنتے ہیں. پھر اس کا فلسفہ مان لے تو جو 3 وطروں کو ایک بنا رہا ہے. اعتبار کیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم سے کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا, تیری طرح پیار کھل کے اس کے اظہار شاید ہم نے ٹمکائے تو نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ ساری دنیا کی مخالفت لے لی ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا صحیح سند اور متن کے ساتھ, پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ مد مقابل کون ہے, سکا باپ ہے, سکی ماں ہے, ددیال ہیں, ننیال ہیں, سسرال ہیں, یارانے ہیں, دوستانے ہیں, محبتیں ہیں, بڑے بڑی جمع غفیر ہے, سواد اعظم ہے. ہوگا اپنے گھر, ہوگا قبر میں اپنی اپنی جانا ہے. منہ جس ذات کو دکھانا ہے اور جس ہستی کی شفاعت اور کوثر کا جام لینا ہے, مجھے اس کی حیا ہے, اس کا اعتبار ہے اور اسی کا پیار, یہ مجبور کرتا ہے کہ میں اسی پہ رہوں. حضرات کفن کی چادروں پہ آ جائیے, لیجئے مثال, لگائیے ٹیسٹر, اعتبار چیک کیجئے. محبوب سے بڑھ کے بھی کوئی کریم ہستی ہوگی, میرے نبی کے یاروں سے بڑھ کے بھی کسی نے پیار کرا ہوگا. آج پیغمبر کی جان کے اوپر جان بچانے کے لیے کعبہ کے رب کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے دیے گئے کہ تیر آئیں تو آگے کر دینا. میرے محبوب کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کو ہاتھوں پہ روک کے پورا ہاتھ اڑ گیا, بازو شل ہو گیا, ابھی بھی محبت نہیں تھی. 70 لاشیں احد میں گرا دیے, ابھی بھی پیار نہیں تھا, مگر اعتبار دیکھ. آج 70 قبریں کھودنے کی ہمت نہیں تھی. کہا کہ چلیں ایک قبر میں 2 2 3 3 کر دو. محبوب پورے مدینے میں, مدینے کی منڈی میں, گھروں میں 70 چادریں نہیں ہیں کہ کفن دیے جا سکے. اچھا ایسے کرو, جس کے پاس میسر ہے 3 دے دو, نہیں تو 2 دے دو, نہیں میسر ایک چادر میں 2 2 3 3 کر دو, بڑی ہے. محبوب ایک کیس ایسا بھی آیا ہے, عرب کا شہزادہ ہے, چادر پوری نہیں ہے, پرنا ہے چھوٹا سا, صافہ ہے, لک بننے والا, کیا کریں, سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے, پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمرجنسی ہے, سر پہ کپڑا دے دو, پاؤں پہ گھاس دے کے دفنا دو, چلے گا. اعتبار کیا صحابہ نے کہ نہیں؟ ایک بھی حوالہ لیا کہ کسی نے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا محبوبے بھی کوئی گل ہے, ساری زندگی تواڈے لئی لڑے تے جان لگیا, 3 کپڑے بھی نصیب نہیں, لوکاں لئی من سلوے, رب نو کہو ہاں ذرا. اتر سکتا تھا مگر اعتراض نہیں. آقا کی ذات اعتراض کے لیے بنی نہیں ہے, شکووں کے لیے رب نے یہ چیز رکھی نہیں ہے. جب محبوب کو خود کو کفن دیا گیا, 3 یمنی کاٹن کی بنی ہوئی چادریں, اپنی بیٹی زینب کو نگرانی میں کفن دلوایا, 3 چادریں. پیار بڑا ہے, مگر میرا یار کہتا ہے جی کرتی بھی بنا لو, سر کے اوپر کیپ بنا لو, ٹوپی بنا لو, پگڑیاں آج کل چل گئی ہیں, اور اسی طرح ماشاءاللہ قبریں, تابوت باقاعدہ ریڈی میڈ. میں گیا ٹیکسلا میں, بڑی 170 لوگوں کو دیکھ کے بنی وہ مٹی کی سادی قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی, آپ کی اپنی اہل بیت کے افراد کی. تیرے محبوب نے 3 چادریں دی لیں, تجھے اعتبار ہے؟
شکر ہے مجھے ہے، میں نے اپنی ماں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں، میں نے اپنے بچوں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں۔ کس پہ اعتبار کر کے؟ کپڑا نہیں تھا، فیصل آباد میں رہتا تھا، ایک اشارہ کرتا تو چاروں طرف سے کفنوں کی بھرمار ہو جاتی، اپنے گھر کے اندر سے بھی لیتا تو الحمدللہ بڑی وافر اللہ نے ہمت دے رکھی تھی، مگر معاملہ پیار کے ساتھ اعتبار کا ہے جناب۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ ایک اور مثال اٹھا، آزان تو بھی کہتا ہے، آزان میں بھی کہتا ہوں، پیار کرنے والے، لیکن تو نے کبھی میری مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں سنا ہوگا، مجھے آتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بنانا چاہوں تو بنا نہیں سکتا۔ جن یاروں نے بنایا ہے شاید عربی کے اندر وہ شدھ بدھ نہ ہو، فخر نہیں ہے، گولڈ میڈل ہے میرے پاس، ہزاروں صفحات کے درود بنائے جا سکتے ہیں، 1/7 جدید ترین ماڈرن، لیکن کیوں؟ مجھے اس پہ اعتبار ہے جس پہ پیار ہے، پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے۔ میرے مرشد نے اذان سے پہلے اپنے کسی بھی مؤذن سے درود نہیں پڑھوایا، کہا اذان کہو، سننے والا جواب دے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سیم کہو نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بولو، باقی سیم جواب دو، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھو۔ جو یہ کرے گا کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا۔ محبوب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، جو بھی کرے گا اس کو یہ دوں گا۔ تو جناب میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری مسجدوں کے اندر اس کا اظہار دیکھ۔ اسی طرح مزید مثال لینی ہے تو خطبہ جمعہ کو دیکھ لے، سارے لوگ تقریریں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے محبوب ممبر پہ آئے، قوم کو قوم کی زبان میں 2 خطبے دیے، درمیان میں بیٹھے، قوم کو قوم کی زبان میں۔ خطبے کا معنی یہ ہے ہم پہلے تقریر کریں، پھر اس کے بعد آئیں عربی میں خطبہ پڑھیں، قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، رٹے رٹائے جملے بیان کر جائیں، نہیں، دونوں خطبوں میں میرے محبوب نے قوم کی زبان میں بات کر کے پھر نماز پڑھائی ہے۔ ابھی بھی اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تجھے ہے، ذرا چیک کرنا۔ ایک اور، عورت کی نماز افضل کہاں ہے؟ محبوب نے کہا گھر میں۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ میں نے بھی کہا گھر میں، کہا چادر 4 دیواری کے اندر بھی اس کمرے میں جو کمرہ سب سے زیادہ سیف ہے، ہم نے کہا وہی افضل ہے۔ عورت کا دل کر رہا ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، میں نے مسجد جانا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں سے کسی نماز کی یا جمعے کی ڈیمانڈ کی ہے، میں مفتی وقت روک دوں؟ کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، رب کی بندیاں، اللہ کی لونڈیاں، یہ عورتیں، تمہارے گھروں کی خواتین، یہ مستورات اگر اللہ کے گھر آنے کی اجازت مانگیں، لا تمنعوا، روکنا مت۔ اللہ کی قسم دنیا اعتبار نہیں کر سکی، میں آج بھی ان جملوں کا اعتبار کرتا ہوں۔ آپ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری گیلریاں دیکھ، مسجدوں کے تہہ خانے دیکھ، میری عام نمازیں دیکھ، میرے جمعے دیکھ، تجھے وہاں جہاں مرد ملیں گے عورتیں بھی ملیں گی۔ بھئی یار میری عورتیں سیدہ عائشہ سے بڑھ کے عزت رکھتی ہیں، سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے وقار رکھتی ہیں، امہات المومنین صحاب رسول کی بیویوں سے بڑھ کے مقدس ہے۔ بازار میں تو ڈر کوئی نہیں، میلے میں ڈر کوئی نہیں، ثقافت میں ڈر کوئی نہیں، کسی جو ہے وہ جا کر کے سرکس میں کوئی خوف نہیں، انارکلیوں میں کوئی پرابلم نہیں، صرف اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تجھے خدشے نظر آتے ہیں۔ اعتبار دیکھ میرا۔ مزید آگے چل، عیدین کی نماز میں عورتوں کا مسئلہ دیکھ، لے کے آئیں کہ نہیں لے کے آئیں؟ محبوب نے کہا نہ بھی آنا چاہے تو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو نکالو عید کے لیے۔ کس عید کے لیے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے نہیں کہا، مگر سب نکالتے ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے نکالو۔ ایک مسئلہ بن گیا، پرابلم پیش کی گئی، محبوب کیسے نکالے؟ ایک پرابلم ہے، کچھ عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ایام سے ہیں، کہا پھر بھی نکالو ہیں، کہا جی لیکن صرف نماز والی جگہ سے الگ بیٹھ جائیں، ہم نماز پڑھائیں گے، ہم خطبہ دیں گے، بعد میں دعا کریں گے، دعا میں شریک ہوں۔ کہا محبوبی کا اور پرابلم ہے، سب کے پاس برقعے نہیں، عبائے نہیں، چادریں نہیں، ردا نہیں، حجاب نہیں، جلباب نہیں، کیا کریں؟ اوڑھنیاں نہیں،
کہا ایک عورت کی اوڑھنی ہے نا بڑی ہے، تو اس میں اپنی بہن کو چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے، پر آنا ہے۔ جناب نکالا، اعتبار کرا، آ میری عیدگاہیں دیکھ۔ اعتراض کرنے والے کبھی دل سے آ، آنکھوں کی بصارت استعمال کر، دل کی بصیرت استعمال کر۔ تو نے قرآن اٹھا کے قسمیں اٹھا کے کہہ تو دیا کہ پیار نہیں ہے، لیکن کیا کروں، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اس نے اتنی جگہیں چھپائی ہیں، اتنے سین چھپائے ہیں، اتنے منظر نامے چھپائے ہیں، ان کا بیان نہیں کرا، حدیث کے مطابق عمل کس کا ہے ذکر نہیں کرا۔ ذرا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے نام چیک کر۔ محبوب نے کہا رمضان کے روزے رکھے، شیطان کو مات دی، یکم شوال کو عید کرو، ہم نے عید کری۔ آقا نام کیا ہے؟ عید الفطر ہے۔ محبوب سنت اور طریقہ کیا ہے؟ کہا جب سورج نکلے اور سوا نیزے پہ آئے، تم نے عید پڑھنی ہے، مسجد ہے کہاں جائیں؟ کہا کھلی جگہ ہے تو وہاں جاؤ، کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک مسجد، وگرنہ کھلی جگہ پہ جاؤ۔ ہم نے عیدگاہیں بنائی۔ کہا اب جو ہے ہر نماز میں اذان ہے، قیاس نہیں کرنی ہے، یہ بھی نماز مگر اذان نہیں، نماز جماعت ہے، جماعت اس کی ہوگی مگر اقامت نہیں۔ محبوب پہلے خطبہ دے دوں، لوگ آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے عید پڑھا، پہلے نماز پڑھائی، اب خطبہ دے، اور خطبے میں کہہ دے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کسی کو جعلی روایات موضوع من گھڑت بنا کے پھندے ڈال کے نہیں بٹھایا، او بھائی کوئی ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے، پرابلم ہے، آپ جا سکتے ہو۔ جتنی اجازت محبوب نے دی ہے دی۔ اب جناب خطبہ ہوا، دعا کا ٹائم ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہو گیا۔ محبوب جاتے ہوئے اسی رستے سے جائیں؟ کہا نہیں، راستہ بدل لو۔ طریقے بتائے کہ نہیں بتائے؟ عید الاضحیٰ تاریخ بتائی، میرے مصطفیٰ نے کہا ذی الحجہ کے 10 ایام پہلے افضل ترین دن، ہم نے کہا افضل ترین دن، کہا ان میں روزہ رکھ سکتے ہو، ہم نے کہا روزہ رکھ لیا۔ یوم عرفہ کا روزہ بڑا عظیم روزہ رکھ لیا۔ محبوب 10 کو بھی روزہ رکھے؟ کہا نہیں، آج ہے تو ذی الحجہ کا 10واں دن مگر روزہ نہیں، عید ہے۔ عید کا نام کیا ہے؟ اضحیٰ ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ عیدگاہ میں۔ پہلے کیا کرنی ہے؟ نماز، پھر دینا ہے خطبہ، پھر کرنی ہے دعا، پھر رستہ بدل کے تکبیرات پڑھ کے جا کے جانور ذبح کرنا ہے۔ جا میرا پیار بھی دیکھ، میرا اعتبار بھی دیکھ۔ میں مینا میں ہوتے ہوئے بھی محبوب نے وہاں عید الاضحیٰ نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھتا، میں عید میں نہیں جاتا، میں وہاں رمی جمار میں، سر منڈوانے میں، قربانی کرنے میں وہاں مصروف ہوتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے آقا نے نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھتا۔ جہاں پڑھی ہے وہاں پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کو عید قرار دیا، ٹائم بتایا، جمعے کا خطبہ بتایا، انداز بتایا، رکعتیں بتائیں، ہم کر رہے ہیں۔ جناب یہ جو آپ نے آج عید اور جشن اور میلاد النبی بنائی ہے، تیرے پہ ساری زندگی ادھار ہے، اعتبار کر پر نبی کا۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، دین ہوتا، ضروری ہوتی، باقی 2 عیدوں سے افضل ترین ہوتی۔ میں نہیں گنتا کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھائی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائف ٹائم اس عید کا صرف نام ثابت کر دے۔ عید الفطر ہے نا، عید الاضحیٰ ہے، کتاب العیدین فقہا نے چیپٹر باندھے ہیں، محدثین نے عنوان دیے ہیں، نیچے ڈیٹیل دی ہے۔ صرف پیار ہی کافی نہیں ہوتا جناب، تہوار کے لیے کتاب و سنت کی دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہودی آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی لاتخذناها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے، عید بنا لیتے۔ کہا کون سی؟ قال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہودی سن، جب جبریل امین یہ آیت لے کے آئے تو مجھے علم ہے، تاریخ کون سی تھی علم ہے، دن کون سا تھا علم ہے، جگہ کون سی تھی علم ہے، محبوب کس سواری پہ تھے مجھے یہ بھی علم ہے، کتنے لوگ تھے 1.25 لاکھ افراد کی موجودگی میں اتری مجھے یہ بھی علم ہے، مگر اس آیت کو اس موقع پہ محبوب نے عید نہیں بنایا۔ ہم بھی عید نہیں بناتے، عید مرضی کی نہیں ہوتی، اعتبار کر۔ خیر زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، اعتبار کی بھی، پیار کی بھی، اللہ سمجھ دے۔
ایک جگہ پہ بھی تجھے غلطی نظر آئے، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، میرے پہ آپ وہیں بیٹھ کے ایک دفعہ یوں تھوک لگا کے کہہ دینا تف یار تو نے غلط کیا ہے، اور اگر ملے حق ملے، سند ملے، متن ملے، دلیل ملے، آپ کا عمل ملے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی ملے، میرے پیغمبر کی سیرت ملے، اسوہ ملے، قدوہ ملے، اور سب سے بہترین حیات ملے، تو پھر دعوت میں تمہیں کبھی نہیں دیتا کہ جناب آ کر کے میرے مسلک میں شامل ہو جائیں، میرے پہلے ہی نہیں سنبھالے جا رہے، آپ اپنے گروہ میں رہیں، اپنے مسلک میں رہیں، اپنی جماعت میں رہیں، نام وہی رکھیں، صرف آقا سے پیار کرتے ہو تو اعتبار بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، گفتگو کا مقصد خود کو چڑھانا نہیں، دوسرے کو گرانا نہیں، بلکہ آئینہ دیکھ کے اپنی اصلاح، اپنے پیار اور اپنے اعتبار کا جو ہے وہ لیول چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دے، یہی ایک سوچ ہے، یہی ایک فکر ہے، اور جو حق ہے وہ سب کا حق ہے، سب تک پہنچے، سارے اس میں سے حصہ لیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا عقیقہ گائے یا دمبا یا چھترا جسے ہم کہتے ہیں اس کا کیا جا سکتا ہے؟ بھائیو، یہاں بھی پیار اور اعتبار دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اونٹ کے اندر 10 حصے رکھے، اللہ کا شکر ہے ہم 10 مانتے ہیں۔ آپ نے عام گھروں میں اونٹ کے اندر، گائے کے اندر 7 حصے رکھے، ہم 7 کو تسلیم کرتے ہیں۔ محبوب نے اونٹ کو ذبح نہیں کیا، نہر کیا ہے، ہم پیغمبر پہ اعتبار کر کے اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ آپ نے گائے میں 7 حصے رکھے، ہم رکھتے ہیں۔ محبوب نے دمبا، چھترا، بھیڑ کی نسل سے جانور کا کہا، ہم کرتے ہیں۔ مگر جب بات عقیقے کی آئے گی تو ہم عقیقے کو قربانی پہ قیاس نہیں کرتے۔ کیوں؟ محبوب نے اس خوشی پہ رب بیٹا دے یا بیٹی دے، اولاد جیسی نعمت دی ہے، محبوب نے بڑے گوشت کو یہاں تذکرہ ہی نہیں کرا۔ چھوٹا گوشت، بکرا یا بھیڑ یا دمبا اس نسل سے، بیٹے کے لیے 2 سر، بیٹی کے لیے 1 سر۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں نے اونٹ کا مائنڈ بنایا، تو سیدہ نے کہا تھا تمہارے نبی کی سنت جو ہے وہ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1۔ جناب حسن اور جناب حسین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو ہم الحمدللہ اونٹ بھی رکھتے ہیں، اس میں 10 حصے بھی مانتے ہیں، اونٹ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں، گائے بچہ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں، لیکن اعتبار دیکھ بات عقیقے کی ہو تو ہم یہ بڑے جانور نہیں کرتے، ہم بڑے جانور نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ 3 بیٹے ہوئے ہیں، 1 بیٹی ہوئی ہے، 1 ویڈ کر لو، 3 بیٹوں کے 6 حصے، 1 بیٹی کا سارے ایک ہی دفعہ برابر نہیں۔ مالی ہمت ہے بسم اللہ، 7ویں دن نہیں ہے، جب اللہ توفیق دے گا پھر کر لیں گے۔ تو یہاں بھی ہم نے محبوب سے پیار کے اندر آپ کی ریت کا، روایت کا، سند کا، متن کا، آپ کے قول فعل اور عمل کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک اعلان ہے جامع مسجد رحمانیہ مین یوسف آباد کے اندر، جڑا والا روڈ پہ آج 7 اکتوبر بعد نماز مغرب درس قرآن مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب اور استاذ مکرم مولانا یونس خلیق صاحب کا، تو احباب جو ہے شرکت کریں اور تعلیم و تربیت کی سیشن میں بیٹھیں، استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ تمام امت مسلمہ پہ اپنی رحمت فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بنایا ہے، محب بنایا ہے، تو اللہ صحیح معنوں پہ ان پہ اعتبار کرنے والا بھی بنائے۔ رب میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے میرا مالک نجات دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔